بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم یا رب صل وسلم دائما ابدا ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم۔ محترم مکرم بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ آیات مقدسہ ہے سورہ الاحزاب 22ویں پارے کی، جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی سعادت حاصل کی ہے۔ اللہ رب العالمین ایک سوال مشرکین کی طرف سے جو ہوا اس کا ذکر فرما رہے ہیں۔ فرمایا یسألک الناس عن الساعہ، پوچھتے ہیں آپ سے لوگ قیامت کے بارے میں۔ قل، کہہ دیجئے، انما علمها عند اللہ، یقیناً اس کا علم اللہ ہی کے پاس ہے۔ وما یدریک لعل الساعة تکون قریبا، اور آپ کیا جانے کہ شاید قیامت ہو قریبی۔ یہ پوچھنے والے اگر تو مشرکین ہیں تو پھر یہ ان کا پوچھنا بطور استہزاء انکاری کے، یعنی انکار بھی کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ جو ہے انکار کے اندر مذاق کا پہلو بھی شامل ہے۔ یعنی وہ قیامت جو آپ کہتے ہیں آ رہی ہے، وہ کہاں ہے، کب آئے گی؟ اور اگر یہ سوال یہود کی طرف سے ہے تو پھر یہ عداوت اور دشمنی پہ مبنی سوال ہے، اور اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بطور آزمائش کے، امتحان کے یہ سوال کیا جا رہا ہے، اس لیے کہ ان کے پاس جو اللہ کی طرف سے آئی ہوئی کتابیں تھیں، تورات و انجیل، زبور، ان کے اندر بھی وہی بات تھی جو قرآن حکیم کے اندر ہے قیامت کے بارے میں، کہ یہ اللہ ہی کے پاس جو ہے وہ اس کا علم ہے، اور کائنات میں اس کے صحیح وقت مقررہ کو نہ کوئی فرشتہ جانتا ہے، نہ کوئی نبی جانتا ہے، نہ کوئی مخلوقات میں سے اور اللہ کے سوا جانتا ہے۔ اور اہل ایمان میں سے یہ سوال ہوا تھا، لیکن اس سوال کی نوعیت جو ہے وہ ایک دوسری تھی۔ ایک صحابی نے، دیہاتی نے عرض کیا، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے فرمایا تو نے قیامت کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ تو اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ نہیں تو میرے پاس کو زیادہ نمازیں ہیں، نہ ہی میرے پاس زیادہ کو روزے ہیں، نہ ہی میرے پاس زیادہ کو صدقہ خیرات کا ذخیرہ ہے، بس سوائے اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کے میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو آپ نے ان سے فرمایا تھا کہ
پھر خوش ہو جا، جن سے تیری محبت ہے کل قیامت کے دن انہی کے ساتھ تو جو ہے وہ ہوگا۔ تو جب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے تو یہ بہت بڑی خوشی کا دن تھا، اور اس سے بڑھ کر جو ہے ہمیں کبھی خوشی حاصل نہیں ہوئی جو آپ کے اس جملہ سے اور آپ کے اس فرمان سے ہمیں خوشی ملی کہ جس سے محبت ہے اسی کے ساتھ کل قیامت کو جو ہے وہ اٹھائے جائیں گے، اور انہی کے ساتھ جو ہے وہ لوگوں کا حشر و نشر ہوگا۔ اللہ ہم کو بھی یہ سعادت اپنی رحمت سے عطا فرمائے، اور یہ الحمدللہ بہت بڑی سعادت ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ محبت اور پیار والی۔ تو مشرکین اور یہود و نصارہ جو قیامت کے بارے میں پوچھتے تھے وہ حجت بازی کے لیے پوچھتے تھے اور وہ آپ کو زج کرنے کے لیے، تو فرمایا کہ یقیناً اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے۔ حدیث جبرائیل کے اندر بھی یہ بات ارشاد فرمائی گئی ہے کہ جب جبرائیل امین آئے اور انہوں نے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کچھ سوال کیے، اور ان میں سے ایک یہ بھی تھا اخبرنی عن الساعہ، آپ قیامت کے بارے میں مجھے خبر دیجئے۔ آپ نے جواب میں فرمایا مل مسئول عنہا بعالم من السائل، جو پوچھنے والا ہے اس سے زیادہ جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ نہیں جانتا، یعنی سائل اور مسئول دونوں جو ہے اس بات کے میں برابر ہے کہ قیامت کا علم جو ہے وہ کسی کو نہیں ہے سوائے اللہ کی ذات پاک کے کہ وہ کب آئے گی اور کس وقت جو ہے وہ آئے گی۔ لیکن میرے بھائیوں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ قیامت جو ہے اس نے آنا ہے، اور اللہ نے قیامت کا جہاں بھی قرآن حکیم کے اندر ذکر کیا ہے تو لفظ قریب کے ساتھ جو ہے وہ ذکر ہوا ہے۔ اقترب للناس حسابہم، لوگوں کا حساب قریب آ چکا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، لوگو اس بات کے اوپر غور و فکر کرو کہ تم نے کل کے لیے، یعنی قیامت کو کل کے لفظ سے جو ہے وہ تعبیر کیا ہے، یعنی اس کا آنا تو یقینی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ جس چیز کا آنا یقینی ہو وہ کو زیادہ دور نہیں ہوتی، وہ قریب ہی ہوتی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک بڑی خوبصورت جو ہے وہ مثال سے قیامت کے آنے کا اپنی امت کو سمجھایا ہے۔ فرمایا قیامت ادھر سے چل پڑی ہے اور دنیا ادھر سے جا رہی ہے، یعنی دنیا اور قیامت نے دونوں نے اپنی مخالف سمت سے سفر شروع کیا ہوا ہے، اور تیزی کے ساتھ جو ہے یہ ایک دوسرے کی طرف دوڑ کر جو ہے وہ جا رہی۔ آپ جانتے ہیں کہ جب مخالف سمت سے جب دو گاڑیاں آ رہی ہوں تو کتنا جلدی ان کا آپس میں ملاپ ہو جاتا ہے، اسی طرح قیامت ادھر سے آ رہی ہے، دنیا ادھر سے جا رہی ہے، اور ان قریب جو ہے ان کا آپس میں ملاپ ہونے والا ہے۔ اور پھر میرے بھائیوں یہ جو بعید یعنی دور اور قریب اس کے ناپنے کے جو ہمارے پیمانے ہیں وہ صحیح نہیں ہے۔ اگر وہ صحیح ہو جائے تو پھر یقیناً یہ قیامت بالکل ہمارے قریب ہے۔ مثال کے طور پہ آپ جرمنی سے سفر کرتے ہیں پاکستان کے لیے، جب آپ جہاز میں بیٹھے
تو آپ کے ساتھ والے آدمی نے کہا بھائی اسلام آباد قریب ہے. آپ اس سے کہیں گے بھائی ابھی تو جہاز جرمنی سے اڑا بھی نہیں ہے اور آپ کہتے ہیں کہ وہ قریب ہے. اب جہاز اڑ پڑا اور چلتے چلتے یہ سارے ممالک کو کراس کرتے کرتے کوئٹہ یا کراچی یا پاکستان کی حد میں پہنچ گیا. اب آپ کا ساتھی آپ کو کہتا اب اسلام آباد قریب ہے، تو آپ کہیں گے واقعتاً اب بالکل قریب ہے، اس لیے کہ لمبا سفر طے ہو چکا ہے اور چھوٹا سفر جو ہے اب جو ہے وہ باقی. اسی طرح یہ کائنات یہ تو اللہ ہی کے علم میں ہے کب سے اللہ تعالیٰ نے اس کی بنیاد رکھی ہے، یعنی جنوں اور فرشتوں کو پیدا کیا، زمین و آسمان کو کب سے پیدا کیا، لیکن آدم کی جو اس کائنات کے اندر بنیاد رکھی گئی ہے اس کو زیادہ عرصہ ابھی نہیں گزرا. لیکن اس کے باوجود آپ غور فرمائیں کہ سیدنا آدم علیہ السلام کا دور گزرا اور آپ کے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام کا دور گزرا اور پھر ان کے بیٹے حضرت ادریس علیہ السلام کا دور گزرا، جناب نوح کا دور گزرا، جناب ابراہیم کا دور گزرا، یعنی 1,24,000 انبیاء علیہم السلام اور ان کی قوموں کا دور گزر چکا ہے. اب آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور ان کی امت کا دور جو ہے یہ جا رہا ہے. تو جب آپ سے پہلے تمام انبیاء کا، تمام امتوں کا دور گزر چکا ہے جو آپ کے دور سے یقیناً لمبا ہے اور زیادہ ہے، تو پھر اس سے اگر اس قیامت کے آنے کے پیمانے کو ناپا جائے تو پھر زیادہ وقت تو گزر چکا ہے اور تھوڑا وقت جو ہے اب اس کے آنے میں باقی رہ گیا. اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مثال دے کر فرمایا تھا، اپنی شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی کو جوڑ کر آپ نے اشارتاً فرمایا تھا کہ میں اور قیامت آپس میں اس طرح جڑے ہوئے ہیں اور ملے ہوئے ہیں، میرے اور قیامت کے درمیان اب کوئی اور فاصلہ جو ہے وہ حائل نہیں ہے، یعنی کوئی اور نبی نہیں آئے گا جس کی وجہ سے کچھ وقت اور جو ہے وہ لمبا کیا جائے، بلکہ میں آخری نبی ہوں، تم آخری امت. قرآن اللہ کی آخری کتاب ہے جو انسانوں کی ہدایت کے لیے اتاری گئی. تو اس لحاظ سے بھی زیادہ وقت گزر چکا ہے اور تھوڑا وقت جو ہے وہ قیامت کے آنے میں باقی ہے. اس لیے جہاں بھی قیامت کا ذکر ہوا قریب کے الفاظ کے ساتھ ہوا، جس طرح یہاں بھی فرمایا وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا، آپ کیا جانے ہو سکتا ہے کہ قیامت کا وقت بالکل قریب. یہاں ایک بات یہ بھی عرض کر دوں، یہ لعل جو ہے جب اس کی نسبت اللہ رب العالمین کی ذات پاک کی طرف کی جاتی ہے، یعنی اللہ کی ذات پاک کسی معاملے میں لعل کے لفظ سے اس کو تعبیر فرماتے ہیں، اس طرح یہاں فرمایا لعل الساعۃ تکون قریبا، تو عام طور پہ مانا تو ہم یہ کرتے ہیں کہ شاید قیامت ہے قریب، لیکن وہاں پھر مانا یقین کا ہوتا ہے جب اللہ کی طرف سے اس لفظ کو جو ہے وہ کہا جاتا ہے. تو اور بندوں کی طرف سے ہو تو پھر یہ شاید کے لفظ میں، شک کے لفظ میں جو ہے یہ لفظ بولا جاتا ہے، لیکن اللہ کی طرف سے یہ لفظ آئے تو پھر یقین کا معنی دیتا ہے. تو اللہ فرماتی ہیں یقیناً وہ قیامت اب جو ہے وہ قریب. میرے بھائیوں، قیامت کی گھڑی کا صحیح علم تو اللہ رب العالمین کی ذات پاک کے پاس ہی ہے، اور قیامت
کیسے آئے گی، اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرما کر ہم لوگوں کو خبردار کر دیا ہے۔ لیکن اس سے پہلے میں ایک بات سمجھنے اور سمجھانے کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، سیدنا صالح علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو یہ بات کہہ دی کہ 3 دن کے بعد عذاب آ جائے گا، تم ہوشیار ہو جاؤ، تو اس وقت قوم کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی، اور وہ ان 3 دنوں کو بڑا لمبا عرصہ سمجھ رہے تھے اور اس میں شک کے بارے میں مبتلا تھے کہ یہ صالح ٹھیک نہیں کہہ رہا، کب یہ دنیا اور یہ دنیا کا نظام یہ اس طرح جو ہے وہ ختم کیا جائے گا۔ لیکن 3 دن کے بعد جب اللہ کا عذاب آیا تو پوری قوم جو ہے وہ ملیا میٹ کر دی گئی، اور وہی چند لوگ بچے جو صاحب ایمان تھے۔ اسی طرح سیدنا لوط علیہ السلام کے پاس جب وہ فرشتے، عذاب والے فرشتے خوبصورت بچوں کی شکل و صورت میں آئے، تو وہ قوم جو ہے اپنی اس بدماشی کے لیے جناب لوط علیہ السلام کے گھر کا انہوں نے گھیراؤ کر لیا۔ اب چند لمحے اس کو پتہ نہیں تھا کہ ہم جن بچوں کو حاصل کرنے کے لیے اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے کوشش اور تگ و دو کر رہے، یہی ہماری ہلاکت اور بربادی کا جو ہے وہ سبب بننے والے ہیں۔ اور جناب لوط علیہ السلام سمجھا رہے ہیں، تو پھر جب جبرائیل امین نے کہا کہ آپ تو نکل جائیں رات کے کسی وقت، یہ صبح برباد، تو ایک چند لمحے بھی اس قوم کو اس بات کی خبر نہیں تھی کہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ کیا ہونے والا ہے۔ لیکن پھر جب اللہ کا عذاب آیا تو پوری قوم جو ہے وہ تباہ و برباد جو ہے وہ کر دی گئی۔ اسی طرح قیامت کی جو گھڑی ہے، رب تعالی نے اس کے لیے جو ہم امت مسلمہ اور آخری پیغمبر کے دور کے لوگوں کو اس سے خبردار کیا ہے، وہ بھی اسی طرح وما امرنا الا واحدۃ کلمح بالبصر، فرمایا وہ قیامت کی گھڑی تو ایسی جلدی آئے گی جس طرح تم آنکھ کو جھپکتے ہو نا، تو آنکھ کے جھپکنے میں کچھ دیر ہو سکتی ہے لیکن قیامت کے آنے میں کوئی دیر نہیں لگ سکتی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر انسان، ہر بندہ اپنے اپنے کام میں مصروف ہوگا، اور کسی کو یہ احساس تک نہیں ہوگا کہ اب ایک لمحے کے بعد ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اچانک اس سور کے اندر پھونکا جائے گا اور قیامت کا زلزلہ جو ہے وہ برپا کر دیا جائے گا۔ لیکن اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی کو اس قیامت کے آنے سے پہلے اس کی کچھ نشانیاں جو ہے وہ بتلا دی ہیں، جو آپ نے اپنی امت کو وہ نشانیاں بتا کر آگاہ کر دیا ہے، خبردار کر دیا ہے کہ جب یہ نشانیاں، یہ علامات ظاہر ہو تو سمجھ لینا کہ اب بالکل قیامت جو ہے وہ تمہارے قریب ہے، اور وہ آئی کی آئی۔ اور وہ چند نشانیاں میں اب بھائیوں کے سامنے عرض کیے دیتا ہوں۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے، سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں جو آپ کے خادم خاص تھے۔ آپ نے فرمایا کہ جب قیامت بالکل قریب آ جائے گی تو فرمایا اس وقت دنیا سے علم اٹھ جائے گا، جہالت عام ہو جائے گی۔ آپ اور میں سوچتے ہیں آج کا دور جو ہے یہ تو
بڑے علم کا دور ہے، بڑی معلومات کا دور ہے، اور سائنس نے کہاں تک جو ہے وہ ترقی کر لی ہے، اور پھر آج کے علماء اور یہ نیٹ کے اندر سب کچھ موجود ہے، اور بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، بڑے بڑے نکات جو ہے وہ بیان کرتے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، معلومات کا نام جو ہے یہ علم نہیں ہے۔ علم جس چیز کا نام ہے وہ ہے کہ جس چیز کو انسان جانتا ہے اس کے مطابق اس کا عمل بھی ہو، تو پھر اس کو کہتے ہیں کہ یہ صاحب علم آدمی ہے، یہ عالم آدمی ہے۔ اور اگر جانتا تو سب کچھ ہے، لیکن اس کا عمل جو ہے وہ اس علم کے مقابلہ میں صفر ہے، تو وہ آدمی اللہ کے دربار عالی میں جاہلی قرار دیا جاتا ہے۔ بلکہ وہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ایک اس امت سے پہلے والی امت کے صاحب علم اور اس وقت کے بڑے بڑے علماء اور ان درویشوں کی مثال جو ہے وہ سورہ جمعہ کے اندر جو ہے وہ دی ہے۔ مثل الذین حملوا التوراۃ کمثل الحمار یحمل اسفارا، فرمایا ان لوگوں نے جو ان پہلی کتابوں کو اٹھایا ہوا ہے، ان کی مثال تو گدھے کی مثال ہے، اور پھر گدھے کے اوپر اگر کتابیں لاد دی جائے تو سوائے بوجھ کے اس کو ان کتابوں سے کوئی اور نفع حاصل نہیں ہوتا۔ اسی طرح اگر کسی کے پاس بے شمار معلومات ہیں، قرآن و حدیث کی معلومات ہیں اور دوسری چیزوں کی معلومات ہیں، لیکن اس کا عمل اس کے مطابق نہیں ہے، تو وہ گدھا ہے۔ جس طرح گدھے کے اوپر جو ہے وہ ڈھیروں قرآن مجید لاد دیے جائیں تو گدھے کو سوائے بوجھ کے اور تو کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر معلومات ہیں اور ان پہ عمل نہیں ہے تو وہ جہالت کے زمرے میں آتا ہے۔ آج آپ غور فرمائیں، عمل کہاں، کس جگہ جس طرح ہونا چاہیے تھا وہ پایا جاتا ہے۔ کتنے لوگ کلمہ گو جانتے ہیں کہ نماز فرض ہے، لیکن نماز کو قائم کتنے کرتے ہیں؟ میرے خیال میں شاید 1% ہوں جو اللہ کے حضور سر جھکانے والے ہیں، اور 99% وہ ہیں جو جاننے کے باوجود جو ہے وہ اللہ کے حضور حاضری کے لیے، حاضر ہونے کے لیے تیار نہیں۔ زکوٰۃ ہے، اگر آپ اس بات پہ تجزیہ کریں تو زکوٰۃ دینے والوں بھی آپ کو جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ 2% سے بھی کم جو ہے وہ ملے گی، اور اکثر و بیشتر جو ہے وہ زکوٰۃ اور حج فرض ہے، لیکن حج کے لیے بھی لوگ ٹال مٹول کرتے رہتے ہیں۔ اللہ حاضل قیاس سب جانتے ہیں کہ جھوٹ بری، لیکن کہتے ہیں کہ دور ہی جھوٹ کا ہے۔ اور پھر آج کل ہمارے حکمران جو ہے وہ تو سوائے جھوٹ کے اور کچھ ہے ہی نہیں، ان کے پاس جو ہے کبھی وہ سچ بولتے ہی نہیں ہے۔ یہ آپ کا بھی تجربہ ہے کہ ہم کہ دیکھتے ہیں اور اس کا سنتے ہیں۔ اللہ حاضل کے آس دھوکہ دینا، فراڈ کرنا، رشوت کھانا اور دینا اور لینا، یہ سب ہم جانتے ہیں کہ حرام چیزیں ہیں، لیکن ہم سب اس کے اندر جو ہے وہ مبتلا ہیں۔ پوری ملت اسلامیہ جو ہے وہ کہتے ہیں جی رشوت کے بغیر تو آج کل کام چلتا ہی نہیں ہے۔ اور پھر اس سے پہلے تو تھا اگر وہ رشوت لیتے تو کم از کم آنکھیں بند کر لیتے تھے، یعنی آنکھیں نوٹ چھوڑتے بند کر لیتے، اور پھر وہ پیچھے ہاتھ کر کے جو ہے وہ رشوت کا مال پکڑتے تھے۔ اور آج کل تو رشوت کو انہوں نے حلال سمجھ رکھا ہے اور اپنا حق جو ہے وہ سمجھ رہے ہیں۔ اس لیے علم جس چیز کا نام ہے وہ ہے کہ اس پہ عمل بھی ہو، اور اس علم کے ذریعے سے اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، آخرت کی فکر بھی انسانوں کے دلوں میں جو ہے وہ موجود ہو۔
تو اس نسبت سے جب ہم دیکھتے ہیں تو یقیناً یہ اندھیر نگری ہے، جہالت کا دورہ ہے۔ بہت کم لوگ، 1000 میں سے 1-2 ہوں گے جن کے دلوں میں آخرت کا فکر موجود ہے، اللہ کا خوف ہے، یا کچھ عمل کی طرف جو ہے وہ ان کی توجہ اور ذہان۔ اور اسی حدیث پاک کے اندر آپ نے دوسری بات ارشاد فرمائی کہ زنا عام ہو جائے گا، اور یہ بات آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ آج کوئی ایسا ملک نہیں ہے، کوئی ایسا شہر، کوئی ایسی بستی نہیں ہے جہاں یہ، جس کو رب تعالی نے فاحشہ سے تعبیر کیا ہے، یہ موجود نہ ہو، اور پھر کوئی اس کے سامنے رکاوٹ ڈالنے والا نہیں ہے۔ یعنی کھلے عام لوگ جو ہے اس کو بھی حلال سمجھ کر جو ہے، اور پھر کمائی کا ذریعہ لوگوں نے بنایا ہوا ہے اس کو، اللہ معاف فرمائے۔ اور پھر شراب کے بارے میں فرمایا یہ بھی عام پی جائیں گی، اور اس کو بھی لوگ نام تبدیل کر کے پئیں گے۔ اور فرمایا کہ مرد کم رہ جائیں گے، عورتیں زیادہ ہو جائیں گی، حتیٰ کہ ایک مرد 50 عورتوں کا کفیل ہوگا، یعنی 50 اور 1 کی نسبت جو ہے وہ قیامت کے قریب رہ جائے گی۔ اب شاید یہاں تک معاملہ تو نہ پہنچا ہو، لیکن اوور حال جو ہے وہ اب بچیوں کی پیدائش زیادہ ہے، اور بنسبت لڑکوں کے اور مردوں کے، اور ہر علاقہ میں جو ہے وہ اب عورتوں کی اور بچیوں کی کثرت جو ہے وہ اور ہو رہی ہے، اور کچھ وقت کے بعد جو ہے وہ بہت زیادہ ہو جائے گی۔ یہ بخاری مسلم کی حدیث تھی۔ ترمذی شریف کی ایک حدیث ہے جس کے راوی ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب قیامت بالکل قریب آئے گی تو اس وقت جو امانت ہوگی لوگ اس کو غنیمت کا مال سمجھ لیں گے، یعنی حلال سمجھ لیں گے، اور پھر اس امانت کی بالکل پرواہ نہیں کریں گے۔ اور آج کے اس دور میں آپ غور فرمائیں، یہ جتنے مسلمانوں کے بیت المال ہیں، اگر کسی کے پاس مسجد کا پیسہ ہے وہ تو کچھ خیال کرتا ہے، لیکن اگر کسی مسلمان حکمران کے پاس پورے ملک کی عوام کا پیسہ موجود ہے، ٹیکس کا پیسہ موجود ہے، تو وہ کس طرح للے تللوں میں جو ہے وہ ان کو اپنی ذات کے لیے جو ہے ان کو خرچ کر رہے ہیں، اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے کس طرح جو ہے وہ ان کو اڑا رہے ہیں، حلال سمجھ کر، اپنا حق سمجھ کر۔ حالانکہ بیت المال یہ ایک امانت ہے، اور اس کے اندر جو ہے اگر اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے سے ہٹ کر اس کو استعمال کیا جائے تو یہ خیانت ہوتی۔ آپ نے وہ واقعہ یقیناً سنا ہوگا، پڑھا ہوگا، کہ سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، اس وقت یہ بینک تو تھے نہیں، اور اس وقت تو وہ کوٹری اور مکان اور کچھ جگہ ہی ہوتی تھی جہاں بیت المال کا اور قوم کا مال جو ہے وہ جمع ہوتا تھا۔ تو جب اس جگہ سے مال ختم ہو، تقسیم ہو جاتا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس کوٹری میں داخل ہو کر سر سجدے میں رکھ کر یہ فرمایا کرتے تھے، اے زمین گواہ ہو جا، میں نے تیرے اندر حق کے ساتھ مال کو آنے دیا ہے، اور تیرے اندر سے حق کے ساتھ ہی مال کو نکلنے دیا ہے، یعنی نہ ہی ناجائز مال کو آنے دیا ہے، نہ ہی ناجائز طور پر تیرے اندر سے میں نے مال کو نکلنے دیا۔ اور اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے خلفاء کے بے شمار واقعات موجود ہیں کہ وہ کس طرح مسلمانوں کے بیت المال کی جو ہے وہ حفاظت کرتے تھے،
اور اس کو ایک امانت کے طور پہ جو ہے وہ لیتے تھے اور سمجھتے تھے. لیکن آج کے دور میں تو یہ ممبریاں، یہ پارلیمنٹ میں جانا اور یہ مناصب حاصل کرنا، اس کا مقصد وحید ہی یہ ہوتا ہے کہ ہم لوٹ مار کریں گے، عیاشی اور بدماشی کریں گے، اور تو کوئی مقصد ہی نہیں ہے. خدمت خلق کا تو کوئی تصور ہی نہیں ہے، یا لوگوں کو فائدہ پہنچانے کا تو کوئی تصور ہی نہیں ہے ذہنوں کے اندر. تو فرمایا قیامت جب قریب آئے گی تو یہ امانت کے مال کو غنیمت کا مال سمجھ کر کھا جائیں گے، حلال سمجھ کر. اور فرمایا زکوٰۃ کو تاوان سمجھا جائے گا، چٹی سمجھا جائے گا، خوش دلی کے ساتھ زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے. اور آج اگر جو ہے وہ جو سرورے کرتے ہیں کرایا جائے تو میرے خیال میں 2% بھی لوگ زکوٰۃ ادا کرنے والے نہیں ملیں. اس کی 500، 1000، 2000، 5000، 6000، زیادہ سے زیادہ 20-10 ہزار زکوٰۃ بنتی ہے، وہ تو خوش دلی کے ساتھ. لیکن جن کی زکوٰۃ 50,000 لاکھ کے قریب اور کروڑوں کے حساب سے ہے، وہ زکوٰۃ نہیں دیتے، اور وہ زکوٰۃ دینا اپنے لیے جو ہے وہ موت تصور کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں. تو میرے بھائیوں، زکوٰۃ اگر عدل و انصاف کے ساتھ ہر مسلمان، ہر پیر و مرشد، یہ جو گدی نشین ہے اور یہ حکمران ہے اور یہ جو سرمایہ دار اور یہ جو جاگیردار ہیں، اگر عشر اور زکوٰۃ کو جو اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم ہے اس کے مطابق نکالیں تو پاکستان نہیں، پوری دنیا میں کوئی غریب باقی نہیں رہ سکتا. اور پھر عدل و انصاف کے ساتھ اگر اس کی تقسیم ہو، ایسا نہ ہو کہ زکوٰۃ تو وصول کرتے ہیں پاکستان میں، لیکن اس سے پھر اپنی طرف سے صدقے کے بکرے اور اپنی طرف سے پھر جو ہے وہ پتہ نہیں کیا کیا اس سے جو ہے وہ کرتے ہیں، وہ ان مستحقین تک جو ہے وہ پہنچتی ہی نہیں ہے. تو فرمایا زکوٰۃ کو تاوان سمجھا جائے گا. علم دین جو ہے یہ لوگ دنیا حاصل کرنے کے لیے، دنیاوی اغراض کے لیے جو ہے وہ حاصل کریں گے، یعنی اللہ کی مخلوق تک اللہ کا پیغام پہنچانے کی نیت نہیں ہوگی، ارادہ نہیں ہوگا، بلکہ مقصد یہ ہوگا کہ اس کے ذریعے سے ہم لوگوں کی جیبوں کو خالی کریں اور پھر اپنے جو ہے وہ ہم بینک بیلنس جو ہے وہ بڑھائیں. اور آج بے شمار لوگ یہ کام کر رہے ہیں. اور میرے بھائیوں، آپ نے فرمایا کہ لوگ ماں کی نافرمانی کریں گے اور اپنی بیویوں کی اطاعت کریں گے. شاید آج یہ کام بھی ہو رہا ہے. اور فرمایا کہ اپنے باپ سے دور ہوں گے، دوستوں کے قریب ہوں گے. باپ کے لیے ان کے پاس وقت نہیں ہوگا کہ پاس بیٹھ کر چند باتیں ہی اس سے جو ہے وہ کر لے، لیکن دوستوں کے لیے تمام کا تمام وقت جو ہے وہ موجود ہے. یقین جانیے کہ ایک خاتون میرے پاس آئی، میرے سامنے قرآن مجید ہے، میں باوضو ہوں. اس نے کہا کہ میرا بیٹا شاپ پہ کھڑا تھا تو میں نے پیچھے سے اس کو دیکھ لیا اور میرے دل کو ٹھنڈ پڑ گئی. یعنی بیٹے کو دیکھنے کے لیے بیچاری ترس رہی تھی، ایک ہی بیٹا، پیچھے سے دیکھا تو خوش ہو گئی. اور ایک خاتون آئی اور اس نے کہا وہ تعویذ دے دے، میری بہو جو ہے میرے پوتے پوتیوں کو مجھے دیکھنے نہیں دیتی، میں ان سے کچھ مانگتی نہیں ہوں، صرف دیکھنا چاہتی ہوں. اور یہ تو چند واقعات ہیں، لیکن اس دنیا میں معلوم نہیں ان بوڑھوں کے ساتھ کیا کیا کچھ نہیں ہو رہا. اور یہ اگر کبھی کبھی وہ داستان جو یہ عیدی جو بوڑھے لوگوں کے گھروں کا یا دوسرے لوگوں نے، تو وہاں وہ بوڑھے بیچارے پڑے ہوئے ہیں، بیٹے اور بیٹیاں کھاتے پیتے ہیں لیکن ان کو وہاں پھینکاتے ہیں. تو یہ معاملہ بھی
ہو رہا ہے کہ ماں کی نافرمانی ہے، بیوی کی اطاعت ہے، اور پھر باپ سے دوری ہے، دوستوں کے جو ہے وہ قریب ہے نوجوان. اور فرمایا کہ قوم کا سردار، قوم کا لیڈر وہ آدمی ہو جائے گا جو سب سے بڑا فاسق اور فاجر ہوگا، سب سے بڑا بددیانت ہوگا، اور سب سے بڑا جو ہے وہ ہیر پھیر کرنے والا ہوگا. آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ معاملات ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں. کسی متقی، پرہیزگار، امانت دار، دیانت دار آدمی کو اس کا تو اب آگے آنا ناممکن سمجھا جاتا ہے، تصور بھی ہم نہیں کر سکتے. حالانکہ کسی نیکوکار آدمی کے ہاتھ میں اقتدار کا ہونا یہ امت کے لیے رحمت ہے، امت کے لیے رحمت. ایک اللہ کے نیکوکار بندے وہ کہا کرتے تھے، اگر میرا رب مجھ سے یہ کہے نا، فرمائے نا کہ ایک دعا مانگ لو، وہ میں دعا تمہاری قبول کروں گا، تو میں اپنے رب سے مانگوں گا کہ اللہ اس امت کو اچھا حکمران، امانت دار، دیانت دار، متقی، پرہیزگار حکمران عطا کر دے. اس لیے جب کسی امت کے حصے کو اچھا حکمران، اچھا لیڈر ملتا ہے تو وہ پوری امت اور وہ پورے خطہ جو ہے اس میں اللہ کی رحمتیں جو ہے وہ ہو جاتی. لیکن کیا کیا جائے؟ اب وہی لوگ آگے جن کے ساتھ نہ کوئی دین کا تعلق ہے، نہ کوئی اسلام سے جو ہے وہ ان کو واسطہ ہے. آپ بہتر جانتے ہیں کہ سورہ اخلاص جن کو نہیں آتی، جن کو نماز تک نہیں آتی، وہ امت مسلمہ کی خیرخواہی کریں گے. تو فرمایا قوم کا لیڈر، قوم کا سردار وہ ہو جائے گا جو سب سے بڑا بددیانت ہوگا اور سب سے بڑا شریر ہوگا. اور فرمایا قوم کا جو لیڈر ہوگا اس کے شر سے بچنے کے لیے لوگ اس کی عزت کریں گے، اس کا احترام کریں گے، دل سے نہیں بلکہ اس کے شر سے، اس کے فتنے سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس کی خوشامد جو ہے وہ کریں گے. یہ بھی قرب قیامت. اور یہ آج بڑے بڑے دیہاتوں میں بڑے بڑے ہیر پھیر لوگ، یہ لینڈ لارڈ، سرمایہ دار لوگ جو ہے، یہ غریب لوگ جو ہے ان کی عزت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہماری عزت محفوظ رہیں اور ہمیں جو ہے وہ یہ کسی مصیبت میں مبتلا نہ کر دے. اور فرمایا کہ عورتوں کا گانا بجانا عام ہو جائے گا. اور آج کون سا وہ گھر ہے جہاں عورتوں کے گانے موجود نہیں ہیں؟ اور پھر جو زیادہ ناچنے والی ہے، زیادہ بے حیائی پھیلانے والی ہے اور زیادہ سریں لگانے والی ہے، پھر آج نام بد یہ اداکارہ ہے، یہ فنکارہ ہے. یعنی وہ نام ہی تبدیل کر دیا ہے. یہ اداکارہ، فنکارہ، یہ نام اس کے لیے عزت کا جو ہے وہ باعث جو ہے وہ بن چکے ہیں. اور یہ لوگوں کی ذہنوں میں اس کی جو برائی تھی وہ ختم ہو چکی ہے، بلکہ لوگ کہتے ہیں یہ تو بڑی جو ہے عزت والی ہے، فنکارہ ہے اور یہ اداکارہ ہے. اور ہر جگہ یہی جو ہے وہ چل رہا ہے سلسلہ. اللہ رب العالمین نے سورہ نور کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ وہ لوگ جو اہل ایمان کے اندر فحش کو، بے حیائی کو پھیلاتے ہیں، ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے دردناک جو ہے وہ عذاب ہے. اور یہ بے حیائی اور فحش پھیلانے کا ایک ذریعہ ہے. یعنی خواتین کو یہ نچانا اور پھر یہ ان کے گانے اور بجانے، تو یہ بھی. اور فرمایا یہ گانے بجانے کے آلات جو ہیں یہ بہت زیادہ ہو جائیں گے. اور آپ جانتے ہیں کہ یہ باجے اور یہ سریں اور یہ فنکار جو ہے اگر وہ یورپ میں بھی آتے ہیں تو
लोगों के ठठ जो है वो जमा हो जाते हैं उनको सुनने के लिए। लेकिन अगर दीन की बात हो, कोई अच्छा से अच्छा आलम आए, तो फिर चंद लोग ही जो है वहां इकट्ठे होते हैं। तो ये सारी चीजें हो रही। और फरमाया फिर बाद वाले लोग पहले लोगों पे लान तान जो है वो करेंगे। और अगर आप इसका भी जायजा लें तो आज ये भी आम खबासत हो चुकी है, यानी सिवाय इसके और कोई मौजू ही नहीं है कि वो लोग जो अल्लाह के पाक पैगंबर के दौरे मुकद्दस में थे, जिन्होंने दीन इस्लाम की दिन रात खिदमत की और जिन्होंने पैगंबर का साथ दिया, अब सिवाय उनकी कमजोरियों के, उन पे लान तान के और कोई उनकी तकरीर ही नहीं, कोई उनका वाद ही नहीं और कोई उनकी बात ही नहीं है। और वो कहते हैं तबर्रा जो है इसको हम इबादत समझते हैं। अलियाज़ु बिल्लाह, शैतान से तबर्रा नहीं है, अबू जाल से तबर्रा नहीं है, अबू लाब से तबर्रा नहीं है, और उन बुराई की जो ताकतें थे उनसे तबर्रा नहीं है। लेकिन वो लोग जो उन्होंने पैगंबर का साथ दिया उनसे तबर्रा है। आपने फरमाया कुर्बे क़यामत ये चीज भी आम हो जाएगी कि पिछले लोग पहले लोगों पे लान तान करेंगे। फरमाया जब ये चीजें तुम्हारे सामने आए तो फिर तुम देखोगे सुर्ख आंधियां वो चलती हैं। अब आपको इल्म होगा, मुझसे ज्यादा इल्म होगा, ये पिछले दिनों में ये अरबों के इलाका में जो सुर्ख आंधी आई है, और ये नेट पे मैंने उसको देख, इस तरह आग ये हम जलाते हैं तो वो शोले सुर्ख, इस तरह उसकी जो है वो कैफियत थी। आपने फरमाया ये सुर्ख आंधियां आएंगी, जलजले आम हो जाएंगे। ये पिछले दिनों में जो अफगानिस्तान में, उसके बाद फिर जलजला, और ये कितने आम जलजले जो है वो आप देख रहे हैं कि आए दिन जो है वो जलजला और जलजला जो है। और जब मैं अभी बचपन था, फिर जवानी, कभी कभार सुनते थे लोग कहते थी बम आया, बम उसको कहते थे, जमीन हिलती थी। और आज तो आए दिन जो है ये जलजलों का सिलसिला शुरू हो चुका है। फरमाया जब ये अलामात जाहिर होंगी तो फिर तुम देखोगे कि क़यामत की निशानियां इस तरह जाहिर होती हैं जिस तरह ये तस्बीह हो और इसका आगे वाला इमाम तोड़ दिया जाए तो मनके पे मनका ऊपर से गिरता है। इस तरह यके बाद दीगरे जो है क़यामत की निशानियां वो जाहिर होना शुरू हो जाएगी और फिर क़यामत करीब आ जाएगी। वो बड़ी बड़ी निशानियां, यानी दज्जाल का निकलना, जनाब ईसा का आना, जनाब महदी का आना, और सूरज का जो है वो मगरब से निकलना, और फिर जमीन से दाबा का निकलना, ये तो बिल्कुल उस वक्त होगी जब तौबा का दरवाजा जो है वो बंद हो जाएगा। और फिर बिल्कुल आखिरी वक्त, लेकिन क़यामत से कुछ वक्त पहले की ये निशानियां जिनका मुख्तसरन मैंने आपके सामने जिक्र किया है, और भी बेशुमार निशानियां अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को जो है खबरदार किया है। तो फरमाया ये क़यामत के बारे में पूछते हैं, पूछना तो इनको ये चाहिए था कि क़यामत जब आएगी तो उस वक्त लोगों का हाल क्या होगा, हमारे साथ बनेगा क्या। लेकिन ये बेमकसद बात पूछते हैं जिसका इल्म अल्लाह के पास है। लेकिन सुनो, जब क़यामत आएगी तो फिर इन्नल्लाह लअनल काफिरीना, फिर काफरों पे अल्लाह की लानत होगी। लानत का मतलब अल्लाह की रहमत से दूर फेंक दिए जाएंगे। वह आदलहुम सईरा, और इनके लिए जो है वो सईर जहन्नम का अजाब जो है वो तैयार है। ये जहन्नम जो है इसके मुख्तलिफ नाम आते हैं, उन नामों में से एक नाम इसका सईर भी है, भड़कने वाली आग जो है। खालिदीन फीहा, हमेशा हमेशा उसके अंदर जो है वो रहेंगे। ला यजिदून वलिय्यम वला नसीरा, और फिर उस जहन्नम के अंदर नहीं तो ये अपना को दोस्त पाएंगे और नहीं जो है वो को अपना मददगार पाएंगे।
یہ جو بڑھ چڑھ کر قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں نا اور اس کے آنے سے پہلے اس کی تیاری نہیں کرتے اور اس قیامت کے بعد آنے والے عذابوں سے اپنے بچاؤ کا جو ہے وہ بندوبست نہیں کرتے، ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا جائے گا کہ وہ اللہ کی لعنت بھی ہوگی اور پھر وہ عذاب سعیر کے اندر بھی مبتلا ہوں گے اور ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور ان کا کوئی پرسان حال وہاں نہیں ہو۔ اور فرمایا یوم تقلب وجوہہم فی النار، اس دن الٹ پلٹ کیا جائے گا ان کے چہروں کو آگ کے اندر، یقولون پھر کہیں گے یا لیتنا اطانا اللہ و اطانا الرسول، اے کاش کہ ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی ہوتی۔ یہاں فرمایا یوم تقلب وجوہہم فی النار، الٹا ان کے چہروں کو جہنم میں ڈال کر ان کو پھر گھسیٹا جائے گا، الٹ پلٹ کیا جائے، جس طرح دنیا میں وہ کلٹیاں مارتے تھے نا جی، وہ کبھی کوئی سوال کبھی کوئی سوال، تو قیامت کے دن اس کی مثل ہی ان کو جو ہے وہ سزا دی جائے گی، جہنم کی آگ کے اندر اوندے منہ ان کو گرا کر ان کو پھر فرشتے جو ہے وہ جھنجھوڑیں گے اور جو ہے الٹ پلٹ جو ہے وہ کریں گے اور پھر وہاں حسرت اور افسوس کریں گے، آئے کاش کہ ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی ہوتی۔ اور پھر ایک اور بات کہیں گے وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَ، وہ کہیں گے اے ہمارے رب بے شک ہم نے اطاعت کی تھی سادتنا اپنے مذہبی وڈیروں کی، وَكُبَرَاءَنَا اور اپنے سیاسی وڈیروں کی، فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَ ان دونوں پارٹیوں نے ہم کو سیدھے راستے صراط مستقیم سے گمراہ کر دیا تھا۔ یعنی دو جماعتوں کا ذکر کیا ہے، سیاسی وڈیرے اور مذہبی وڈیرے۔ اس لیے میرے بھائیوں ہر آدمی کو اس دنیا میں غور و فکر کر لینا چاہیے کہ سیاسی لحاظ سے میرا مقتدا کون ہے جس کی میں پیروی کر رہا ہوں اور مذہبی لحاظ سے میرا مقتدا کون ہے جس کی میں پیروی کر رہا ہوں۔ کل قیامت کے دن ایسا نہ ہو کہ ان اپنے لیڈروں سے بیزاری کا اعلان کرنا پڑے۔ لیکن قرآن مجید فرقان حمید کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو سیدنا نوح علیہ السلام سے لے کر سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی تک جنہوں نے انبیاء کا مقابلہ کیا، انبیاء کو انہوں نے زج کرنے کی کوشش، یہی وڈیرے تھے۔ قرآن مجید جناب نوح کے واقعہ میں ملک کا لفظ فرمات اور جناب محمد کے واقعہ میں ون تلک الملو، وہ جو وڈیرے تھے انہوں نے کہا چلو چلو ان کی بات نہ سنو۔ یہ آگے سورہ سبا کے اندر پورا ان کا جو ہے وہ رب تعالی نے جو وہ وڈیرے اور وہ جو کمزور پیروکار جو ان کی آپس میں گفتگو ہوگی وہ نقشہ رب تعالی نے کھینچا ہے، وہ آگے سورہ سبا کے اندر اور اس سے پہلے بھی کچھ گزر چکا ہے کہ وڈیرے اور پھر یہ جو غریب لوگ پیروکار یہ آپس میں کیا وہاں گفتگو کریں گے۔ تو یہاں بھی جب وہ جہنم میں الٹ پلٹ ہوں گے تو کہیں گے ہائے کاش کہ ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی ہوتی اور ہم نے اپنے مذہبی وڈیروں کی اور سیاسی وڈیروں کے اطاعت نہ کی ہوتی، انہوں نے ہم کو گمراہ کیا ہے۔ اب وقت نہیں ہے ورنہ ان سیاسی اور مذہبی وڈیروں کے جو فریب ہیں، ہتھ کنڈے ہیں، میں اس پہ چند گزارشات آپ کے سامنے، اور ایسا قوم کو اندھا انہوں نے بنایا ہوا ہے نا، اندھا بنایا ہوا ہے کہ بس کسی کو کچھ سجائی دیتا ہی نہیں۔ میرے بھائیوں ہمارے ہاں ہمارے علاقہ میں بستی کے قریب ایک
قاتلہ عورت ہے، زانیہ عورت ہے، اور اب وہ دریا کے کنارے بیٹھی، دور دراز سے میرپور سے اور پھر جو ہے راول پنڈی سے لوگ، اور پھر کہتے کہ ہیں دریائی مائی، دریائی مائی، وہاں سے وہ تعویذ گنڈے اور سب کچھ لے رہے ہیں. حالانکہ علاقے کے لوگ جانتے ہیں کہ وہ کتنی ظالمہ ہے اور کتنی جو ہے وہ بد کردار عورت ہے، لیکن دور سے آنے والے دریائی مائی، دریائی مائی. اور یہاں یورپ کے اندر جو ہے آج کل وہ صاحب جیل کے اندر ہیں جن کو سیدھا قرآن پڑھنا نہیں آتا، لیکن انہوں نے مذہب کے نام پہ اتنا لوگوں کو لوٹا، اتنا لوگ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے. آج کل جو ہے وہ برطانیہ کے یہاں جیل کے اندر جو ہے، اور پھر ایک اور صاحب نے اتنی دولت چھوڑی ہے کہ پیچھے اب اس کا خاندان اور اس کے بیٹے آپس میں لڑ رہے ہیں اس دولت کی تقسیم کے اوپر جو ہے. تو یہ لوگ ہیں جو اللہ کا قرآن اور پیغمبر کی سیرت کے بارے میں تو کچھ بتاتے نہیں ہے، قصے کہانیوں پہ لوگوں کو انہوں نے گمراہ کیا ہوا ہے. اور یہی سیاسی وڈیروں کا جو ہے وہ حال ہے، جھوٹ موٹ بول کر جو ہے وہ ووٹ لیتے ہیں، وعدے کرتے ہیں، وہاں پہنچ کر جو ہے پھر وہ اپنے جو ہے وہ گھر بھرتے ہیں دولت کے ساتھ جو ہے، تو وہاں پھر یہ کہیں گے اے ہمارے رب، ہم نے تو اطاعت کی تھی اپنے مذہبی وڈیروں کی اور اپنے سیاسی وڈیروں کی، تو انہوں نے ہم کو گمراہ کر دیا ہے. اب ہماری دعا ہے ہمارے رب، ربنا آتہم ضعفین من العذاب، اے ہمارے رب اب تو ان کو دے دگنا عذاب ہمارے مقابلے میں، وَلَعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا، ہمارے اوپر بھی لعنت تو ہے، ہم بھی تیری رحمت سے دور تو ہیں، لیکن ہمارے رب وَلَعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا، اور ان کو تو اتنا دور کر بہت ہی زیادہ اپنی رحمت سے لعنت کبیر جو ہے ان کے اوپر فرما، جنہوں نے ہم کو گمراہ کیا ہے. سورہ آراف کے اندر آپ پہلے مطالعہ کر چکے ہیں کہ جب یہ کمزور لوگ کہیں گے نا اللہ ان کو دگنا عذاب دے، ان کو بڑی لعنت سے مبتلا، تو جواب میں اللہ فرمائیں گے تم دونوں پارٹیوں کے لیے دگنا ہی عذاب ہے، تم دونوں کے لیے بڑی ہی لعنت ہے. اب تم عذاب میں اور لعنت میں دو برابر سرابر ہو، اب کسی کے لیے جو ہے وہ دگنے شگنے کی کوئی بات نہیں ہے، اور تمہاری وجہ سے یہ خباثتیں کرتے رہے ہیں اور تم جو ہے ان کا ساتھ جو ہے اللہ تللے میں دیتے رہے ہو، اور تم بھی اتنے ہی قصوروار ہو جتنے یہ قصوروار. تو یہ مختصراً آج کی آیات مقدسہ کا ترجمہ اور مختصراً جو ہے وہ میں نے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر دی ہیں. اللہ تعالی سے ہر لمحہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ اپنے دین کا صحیح فہم، صحیح شعور، اور اللہ تعالی جو صراط مستقیم کا صحیح فہم اور شعور ہے وہ اپنی رحمت سے عطا فرمائے. اور یہ سب سے بڑا بندہ مومن کا سرمایہ ہے کہ اس کا نظریہ، اس کا عقیدہ اور اس کی منزل اور اس کا راستہ جو ہے وہ ہو جائے دنیا میں جو قرآن و سنت کا راستہ ہے، تاکہ وہ آخرت میں اپنے آپ کو اللہ کے عذابوں سے بچانے والا بن جائے. اللہ تعالی ہم سب کے ایمانوں کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم کا راہی بنائے، اور اللہ تعالی ان تمام فریب کاریوں سے اللہ اپنی رحمت سے ہم سب کو پناہ عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ انیب. جزاک اللہ خیر، بہت بہت شکریہ مولانا. آج کے درس کے حوالے سے اگر کسی بھائی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو وہ زوم میں جو ہاتھ کھڑا کرنے کا آپشن ہے اس کا استعمال کرتے ہوئے سوال پوچھ سکتے ہیں. جی اصغر بھائی، آپ کا سوال ہے. جی السلام علیکم مولانا صاحب. آج کا جو بیان تھا اس میں سے سب سے اہم جو چیز آپ نے بیان فرمائی اس میں زکوٰۃ کا جو نظام ہے
اور اس کی پاکستان کو نہیں بلکہ پوری دنیا کو، مسلمان یا غیر مسلمان ممالک کو اشد ضرورت ہے۔ ابھی تک جو میں آپ کے اس بیان سے سمجھا، اس میں یہ تنبیہات کی گئی ہیں کہ ایسا ہوگا، ایسا کیا جائے گا۔ کیا اسلام میں اس وقت جو ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، جو مشکلات ہیں، اس کا حل بھی بتایا گیا ہے؟ یہ جو کچھ میرے بھائی بتایا گیا ہے نا جی، یہ خبردار کیا گیا ہے کہ یہ خرابیاں ہوں گی۔ اس کا یہ نہیں مطلب کہ ان خرابیوں کے ساتھ تم بھی ساتھ بہہ جانا، اس کا مطلب یہی ہے کہ تم اپنے آپ کو ان خرابیوں سے بچانا اور بچتے رہنا جو ہے۔ جب یہ وقت آئے گا تو یہ خرابیاں ہوں گی جس میں عام لوگ جو ہے وہ مبتلا ہوں گے، اور اگر کوئی اللہ کا بندہ ان خرابیوں کو دور کرنے کے لیے کوشاں ہے، محنت کر رہا ہے، تو اللہ کے ہاں اس کے لیے بہت بڑا اجر ہے، بہت بڑا جو ہے وہ اللہ کے ہاں اجر جو ہے وہ پائے گا جو ہے۔ تو یہ ایک جماعت کی صورت میں ہو سکتا ہے، یا جتنی کسی کی استطاعت ہے اس کی حد تک جو ہے سب کو جو ہے یہ کام ان خرابیوں سے اپنے آپ کو اور دوسروں کو بچانے کی کوشش کرنا یہ فرض عین ہے۔ جی بالکل یعنی ایسا ہی مولانا ہے۔ آپ تو یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ان بیماریوں سے بچنا ہی اس کا علاج ہے؟ جی جو سوال تھا نا اسد بھائی کا، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جو ان خرابیوں کا علاج کیا ہے، یہ اس کا کوئی علاج بھی بتایا گیا ہے، یہ جو خرابیاں جو پیدا ہوں گی؟ وہ تو میں آپ نے عرض کیا ہے نا جی کہ اللہ کے پاک پیغمبر نے یہ اس لیے نہیں فرمایا کہ یہ خرابیاں ہوں گی اور تم ان خرابیوں کے ساتھ جو ہے وہ چلنا، یا ان خرابیوں کے سامنے جو ہے وہ ہتھیار ڈال دینا، اور ان سے بچنے کے لیے جو قرآن و سنت کا راستہ ہے اس کے لیے جو ہے تم کوشش کرنا، اور اس کے جو ہے وہ اپنے لیے راستہ جو ہے وہ صراط مستقیم والا جو ہے وہ ان خرابیوں کے اندر سے نکالنا۔ یہ اس لیے بتائی گئی ہیں نا جی چیزیں کہ یہ ہوں گی قرب قیامت کے قریب۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے جب ہوں گی تو ہم بے بس ہیں، ہم کچھ کر نہیں سکتے، اور ہمارے لیے یہی سبق ہے کہ ہم ان سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کوشش کریں جو ہے۔ جی یعنی آپ بالکل کہنا چاہ رہے ہیں بہت کہ جی اصغر بھائی آپ بولیے۔ جی میں یہی عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ کیسے بچیں۔ پاکستان میں شرعی عدالت ہے جس نے سود کے خلاف 2 مہینے پہلے اس کے خلاف ایک ججمنٹ دی تھی کہ یہ حرام ہے، پاکستان میں منع ہے۔ اس ججمنٹ کے خلاف پاکستان کے 4 پرائیویٹ بینک، جس میں مسلم کمرشل بینک، حبیب بینک اور MCB، پتہ نہیں کون کون سے ہیں جن کا نام بھی مسلم بینک ہے، اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے اس کے خلاف اپیل کی ہے۔ اب پاکستان جیسا ملک جس کا نام ہی اسلامی جمہوریہ ہو، حالانکہ اسلامی اور جمہوریہ 2 اکٹھی چیزیں نہیں ہو سکتی، لیکن وہاں پہ جو ہے تو ہم ایز اے مسلمان، ایز اے پاکستانی کیا رول ادا کر سکتے ہیں، کیسے بچ سکتے ہیں ان سے؟ اسلام میں اس سے ایسے دور سے بچنے کے لیے ہمیں کیا ہدایت ہیں، تاکہ میں اپنی ذمہ داری سے جو ہے، جو ایز اے مسلمان میرے اوپر ہے، اس سے جو ہے پاسداری سے نکل سکوں۔ یہ میرا سوال تھا۔ اسلام کیا کہتا ہے مجھے ایز اے دیکھیے شہری میرے اور بھائی، آپ پاکستان کی بات کر رہے ہیں کہ اب پاکستان سے بھی بڑھ کر جو سعودیہ ہے جہاں حرمین شریفین ہیں، اب وہاں کیا کچھ نہیں ہو رہا، اور یہاں برطانیہ میں ایک ہندو کمپنی ہے، اس کو حج کا جو ہے وہ ٹھیکہ دے دیا گیا ہے۔ اب وہ اتنا حاجیوں کو خراب کر رہے ہیں، لوگوں نے پیسے جمع کرا دیے ہیں اور ان کو عطا پتہ نہیں ہے کہ جانا ہے نہیں جانا جو ہے بس وہ اسی طرح بیچارے جو ہے نا وہ کر رہے ہیں۔ میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ وہ اس بزرگ کی بات کہ وہ کہتے تھے کہ اللہ نے اگر ایک دعا کا وعدہ کیا تو میں تو یہی کہ اللہ مسلمانوں کو اچھا حکمران جو ہے وہ عطا فرمائے جو ہے۔ اب پاکستان کے اندر بھی کچھ جماعتیں جو ہے، اب وہی میں نے عرض کیا کہ اب مولانا فضل الرحمان اب نام لینا ہی پڑ گیا ہے۔ اب دیکھیے کہ وہ اسلامی نظام کا دائی ہے، اور اسلامی نظام جو ہے وہ
کن لوگوں کے ذریعے سے جو ہے وہ لانا چاہتا ہے جو اسلام کے مخالف اور دشمن ہے. تو یہی سب خرابیاں ہیں. اب ان خرابیوں سے ہم اپنی استطاعت کی حد تک جتنا یعنی ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں وہ ہم کو کرنا چاہیے. زبان سے کر سکتے ہیں اور پھر کسی ذریعے سے کر سکتے ہیں وہ ہم کو کرنا چاہیے. اب کو ایسا تو نہیں ہوگا کوئی یعنی کوئی تکوینی طور پہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں ہمارے ہاتھ میں کو طاقت دے دے اور ہم اس کو الٹ پلٹ کر دے. راستہ تو وہی ہے جدوجہد کا جو ہے وہ کچھ لوگ کر رہے ہیں اور وہ اسمبلی کے اندر بھی ایک دو آوازیں وہ ہے اور وہ یہ فریضہ ادا کر رہے ہیں لیکن ہم ان لوگوں کا ساتھ نہیں دینے کے لیے تیار ہے. تو اس کا تو کوئی ایسا تو نسخہ نہیں ہے میرے ذہن میں آپ سے عرض کر سکوں سوائے قرآن و حدیث کے اور سوائے اپنی استطاعت کی جدوجہد کے جو ہے وہ کوشش اور محنت کرنے کے. جزاک اللہ. جی بہت شکریہ. اس میں مولانا تھوڑی سی میں اگر اجازت دیں تو کچھ کہنا چاہوں گا. فرمائیں ضرور. جو علاج کی جہاں تک آپ نے بہت اچھی وضاحت کی ہے کہ جو میں سمجھاؤں کہ سب سے پہلے تو ہم نے انفرادی طور پہ ان چیزوں سے بچنا ہے کیونکہ اگر بیمار ہوتا ہے تو اس بیماری سے یا جن وجوہات کی وجہ سے وہ بیماری ہوتی ہے ان سے بچنا بھی علاج میں شامل ہے. ٹھیک ہے نا. وہ کہتے ہیں نا کہ کیئر از بیٹر دین کیور, کہ احتیاط علاج سے بہتر ہے. ایک تو یہ چیز ہو جاتی ہے. اور دوسرے نمبر پر جس طریقے سے اصغر بھائی نے بات کی ہے کہ وہ سپریم کورٹ میں اس چیز کو اٹھایا گیا اس کے خلاف, تو اس کے لیے ہمیں ایسی جماعتوں کا ساتھ دینا چاہیے یا ایسے لوگوں کا ساتھ دینا چاہیے جو کہ اس مہم میں یا اس جد و جہد میں لگے ہوئے ہیں تاکہ وہ ان چیزوں کے خلاف اپنا کام کر سکیں. تو انفرادی طور پہ ہمیں ان چیزوں سے بچنا ہے جہاں تک میں سمجھا ہوں اس کا علاج, اور اجتماعی طور پر ہمیں ایسے لوگوں, ایسی جماعتوں اور ایسی تنظیموں کا ساتھ دینا ہے جو کہ اس کام کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں. جی مولانا صحیح. جی جزاک اللہ جی, آپ نے بہت خوبصورت جواب دیا ہے. شاید میں اس کی وضاحت کرنا چاہتا تھا نہیں کر سکا, اور پہلے بھی جماعت اسلامی نے یہ کیا تھا اور پھر نواز شریف کی حکومت تھی یہ سپریم کورٹ میں لے گیا تھا اس کے خلاف جو ہے, اور اب پھر جو ہے انہی کی حکومت ہے اور یہی جو ہے وہ بینک تو وہ بہانہ ہے, وہ اسی گورنمنٹ کی حما پہ جو ہے وہ بینک جو ہے نا وہ سپریم کورٹ گئے ہیں, اور سپریم کورٹ بھی مسلمانوں کا ادارہ ہے. اب غور کریں نا جی, وہ بھی تو وہاں جج بھی تو مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں. تو جو لوگ کر رہے ہیں اس کے خلاف ان کی مدد کرنی چاہیے جو ہے وہ جس طرح بھی ہم کر سکتے ہیں, مالی اور زبانی اور جس طرح بھی. جزاک اللہ جی. جزاک اللہ خیر. جی ریاض صاحب آپ کا سوال ہے. اپنا مائک آن کر لیں. جی مولانا محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ جی. وعلیکم السلام. سب دوستوں کو سلام. مولانا میرا سوال یہ ہے کہ علم دین کے بارے میں جیسے آپ نے درس میں وضاحت فرمائی ہے تو ہمیں اسلام علم دین کے علاوہ دنیاوی علوم پہ بھی سیکھنے کی ممانعت نہیں کرتا اور سیکھنا چاہیے اور دنیا میں ساتھ چلنے کے لیے ضروری ہے. تو میرا اس کے علاوہ ایک مولانا نے لکھا ہے غالباً سورۃ نور کا آخری رکوع ہے جس میں آئنسٹائن کا انہوں نے ذکر کیا ہے کہ وہ اتنا دنا تھا, اتنا اس کے پاس دنیاوی علم تھا, لیکن ایسے علم سے جو ہے نا اسلام اس پہ لعنت ڈالتا ہے. تو اس میں ذرا کنفیوژن ہے میرے ذہن میں, تو اس میں تھوڑی سی وضاحت فرما دے. ایک طرف سے علم سیکھنا ضروری ہے دین کے علاوہ دنیاوی علم, اور دوسری طرف سے مولانا محترم نے یہ بات کیا, میری اس ناقص عقل سمجھ نہیں پائی, اس سے تھوڑی سی وضاحت فرما دیں. دیکھیے جی, دنیا میں رہنے کے لیے جو ہے نا یہ تو اللہ کا حکم ہے
وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، یعنی دشمنان اسلام اور مخالفین اسلام کے مقابلے میں جو کچھ وہ کر رہے ہیں تم ان کے مقابلے میں پوری تیاری کر کے رکھو جو ہے۔ اب علم جس چیز کا نام ہے نا جی، مولانا کی ہی اس کے بارے میں یہ فرمان ہے کہ علم جس چیز کا نام ہے وہ علم ہے جس کے ساتھ جو ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول اور آخرت کی جو ہے وہ فکر اور اللہ کی پہچان حاصل، اس کا نام علم ہے۔ اور اس کے علاوہ جو دوسرے دنیاوی چیزیں ہیں ان کو علم نہیں، ان کو فن کا نام دیا جائے۔ مولانا نے ان کو فن کا نام دیا ہے۔ وہ فن سیکھنے جو ہیں وہ بھی ہمارے لیے جو ہے وہ ضروری ہے کہ ہمارے مسلمان اچھے ڈاکٹر ہوں، اچھے سائنسدان ہوں، اور پھر ہوں وہ مسلمان اور اس فن کے ذریعے سے وہ اسلام کی خدمت کرے، پھر تو نور علی نور ہے۔ اور اگر وہ اس فن کے ذریعے سے بھی کفر کی جو ہے وہ خدمت کریں تو پھر تو وہ وبال جان ہے مسلمانوں کے لیے جو ہے۔ اس لیے میں نے یہ عرض کیا ہے کہ جو علم ہے اس پہ ہم عمل نہیں کر رہے، ہم میں سے کوئی بھی عمل نہیں کر رہا۔ ہماری بیاہ شادیاں، ہمارے جو ہے یہ غم، یہ ساری مجلسیں جو ہے یہ بالکل ہندوؤں اور سکھوں کے رسم و رواج پہ جو ہے وہ ہوتی ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ یہ سب ان کی رسم و رواج ہیں، لیکن ہم مجبور ہیں، ہم بے بس ہیں کہ وہ دوسرے مانتے نہیں ہیں، برادری والے جو ہے وہ سب کچھ یہ کر رہے ہیں۔ اس لیے وہ اس علم کا انکار میں نے نہیں کیا کہ وہ نہیں سیکھنا چاہیے، میں نے تو یہ کہا کہ علم ایسا ہو جو قرآن و سنت کا اس پہ عمل بھی ہو، تاکہ وہ دوسرے فنون جو ہیں وہ بھی نفع مند جو ہے وہ امت کے لیے بن جائیں گی۔ مولانا اس سے پہلا جو سوال ہے اور اس سے تو پھر یہی ثابت ہوتا ہے نا کہ ہمارے پاس قرآن موجود ہے، اس پہ ہم عمل کرتے شروع کر جائیں تو حل تو آٹومیٹکلی نکلنا شروع ہو جائے گا نا۔ ریاض بھائی، حالات بس ہم چند لوگ بیٹھے ہیں نا جی، کتنے ایسے بے شمار ہمارے بھائی ہماری بہنیں جو ہے وہ ایسے ہی بیچارے پھر رہے ہیں۔ اور صحیح بات یہ ہے کہ کچھ یہ پچھلی عمریں مسجد میں آتے ہیں، ان بیچاروں کو نماز پڑھنے کا پتہ بھی نہیں ہوتا، آ جاتے، یہ بھی غنیمت ہے۔ اب یہ سیکھنا ہے، میں نے جس طرح وہ دریائی مائی کا ذکر کیا ہے، وہ قاتلہ ہے، وہ کیا پھر جو میں عرض کروں، لیکن لوگ آ کر اس کے گوٹی گٹی جو ہے وہ اس کو نذرانے بھی دیتے ہیں۔ وہ تو حالات تو بالکل یعنی خرابی جو ہے وہ اس کی اتنی زیادہ ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ بس یہ چراغ جلانے والی بات ہے، اندھیروں میں اگر چراغ جلایا جائے تو روشنی تو ہوتی ہے۔ جی بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ جی بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ ابھی اگلا سوال مشتاق بھائی کا ہے۔ جی مشتاق بھائی۔ السلام علیکم۔ مولانا میرا آپ سے سوال نہیں ہے، میرا ان سے علی اصغر صاحب سے سوال تھا، ان سے ایک ریکویسٹ تھی کہ ان کا ایکسپرٹیز اسی کے اندر ہے یہ بینکنگ کے حوالے سے، کائنڈلی اگر اگلے ہفتے میں ہمیں اس میں تھوڑا سا ٹائم دیں، کیونکہ ایک عام پرسپشن ہے جی کہ ہم عام لوگ جو پڑھا لکھا لوگ ہیں اس کو یہ کہتے ہیں کہ آج کے دور کے اندر سود کے بغیر نظام نہیں چل سکتا ہمارا بینکنگ کا۔ تو اس کے اندر جو ہے فار ایگزامپل یہ اگر یہ فار ایگزامپل امپلیمنٹ ہو جاتا ہے کہ سود کو یہ ختم کر دیتے ہیں، تو اس میں ہمیں کم از کم ہم لوگوں کو تھوڑا سا یہ پتا ہونا چاہیے کہ یہ آگے سسٹم کیسے چلے گا، یہ بینکنگ کے اندر کیا کیا چینجز آنی چاہیے۔ تو اس حوالے سے کائنڈلی اگر نیکسٹ ویک میں ہمیں تھوڑی سی بریف کر دیں، اگر بتا سکیں تو یہ، کیوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم کسی کو خود کنونس کرنے کے لیے ہمارے پاس نالج ہونا چاہیے۔ جی بہت شکریہ۔ وہ تو اپنے اصغر بھائی جو ہے نا وہ بہتر کر سکتے ہیں، لیکن اسلام جو ہے مکمل ضابطہ حیات ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ ایک لمبا موضوع ہے، اگر اس کو صحیح سمجھنا ہو تو مولانا کی کتاب ہے مسئلہ سود جو ہے، مولانا نے اس پہ بہت وضاحت کے ساتھ بتا دیا ہے کہ اس سود کے بغیر بھی نظام چل سکتا ہے، یہ اسلام کا نظام جو ہے نا جی۔ تو مختصر اگر دلچسپی ہو تو وہ کتاب ضرور مطالعہ کرنی چاہیے جی، مسئلہ سود جو ہے۔ اچھا مولانا، ان کی اصغر صاحب کی ایکسپرٹیز، ان کا فیلڈ یہی ہے نا
اس کے اندر یہ پریکٹیکلی کام کر رہے ہیں آج کل. اسکر صاحب وضاحت کر سکتے ہیں جی, اسکر صاحب سے ضرور جو ہے وہ جی کر لیں گے انشاءاللہ. جی ٹھیک ہے جی. تو ابھی ایک میرا سوال ہے مولانا. ابھی جی آپ فرمایا کہ جو سورہ احزاب کی 67ویں آیت ہے, جی قالوا ربنا ان اطعنا سادتنا وکبراءنا. جی جی سادتنا میں آپ نے کہا ہے کہ فرمایا کہ مذہبی وڈیرے, قرآن میں جو ہے وہ سیاسی, لیکن جی اس کا جو مطلب ہے وہ تو کہیں سے بھی مذہبی جو سعادتنا کا نہیں نکلتا, وہ اس کی ذرا وضاحت فرما دیں. جی دو لفظ ہے نا, وسادتنا و کبراءنا. اگر آپ گہرائی میں جا کر مطالعہ کریں تو یہ دونوں طبقے ہیں شروع سے جنہوں نے مل کر جو ہے غربا کو قابو کیا ہو, یعنی نمرود سے لے کر جناب نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم سے لے کر اور جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس وقت وہ جو مشرکین سیاسی طور پہ وڈیرے تھے اور ان کے ساتھ جو ہے وہ مذہبی لوگ جو یہود و نصارہ تھے, انہوں نے ان کو ساتھ اپنے ساتھ جو ہے وہ ملایا ہوا تھا. ان سے پوچھ کر جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہ یہ اعتراضات اور جو ہے یہ باتیں جو ہے وہ کرتے تھے. اور اب بھی آپ دیکھیں کہ جو بھی گورنمنٹ آتی ہے وہ ساتھ مشائخ کو ضرور رکھتی ہے, اور کچھ جو ہے وہ مولویوں کو بھی اپنے ساتھ جو ہے وہ ملا لیتی ہے. تو یہ دونوں پارٹیاں مل کر جو ہے قوم کو الو بناتی ہیں اور لوٹتی ہیں. صرف ایک پارٹی ہو تو اس کا کام نہیں چل سکتا. جو اس وقت وہ جو بتوں کے پجاری ہوتے تھے وہ اور اس وقت کے حکمران پہلے انبیاء کے دور میں ان کی آپس میں ملی بھگت ہوتی تھی اور دونوں مل کر جو ہے وہ غریبوں کو لوٹتے تھے. اس لیے یہ دو لفظ جو ہے سعادتنا و کبراءنا, تو قرآن حکیم اگر ایک ہی جماعت ہوتی تو پھر ایک ہی لفظ قرآن حکیم جو ہے اس کا ذکر کر دیتے نا. یہ سعادتنا کا یعنی کہ اس کے لغت کے حساب سے کیا مطلب نکلے گا؟ سردار ہی, سید جس کو کہتے ہیں, سید کی جمع ہے سادات. سادات نہیں بولتے جی, یہ سادات ہیں جی, سادات ہیں. اب یہ جو سید لوگ جو جس کو ہم سادات بولتے ہیں وہ مذہبی لحاظ سے ہی وڈیرے ہوتے ہیں نا, جو پیر و مرشد ہوتے ہیں جی, اور سیاسی لحاظ سے تو وہ دوسرے ہوتے ہیں. جی جی صحیح ہے, ٹھیک ہے, بہت شکریہ, جزاک اللہ خیر. اور اس کے علاوہ اور کوئی سوال اگر کسی کا ہو تو وہ ہاتھ کھڑا کر لیں, بصورت دیگر پھر ہم اپنے درس حدیث کی طرف چلتے ہیں. جی اور کوئی سوال نہیں ہے تو اسی کے ساتھ ہم اپنے درس قرآن کا اختتام کرتے ہیں. میری مولانا فرید محمود صاحب کی خدمت میں بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے وقت نکالا اور ہمیں قرآن کے فہم سے نوازا. جزاک اللہ خیر. اب ہم اپنے درس حدیث کی طرف چلتے ہیں اور میری جنید بھائی سے گزارش ہے کہ وہ درس حدیث شروع کریں اور اس کے بعد اختتامی دعا بھی فرمائیں. جی السلام علیکم.